بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ذرائع سے اس بارے میں کامیابی حاصل کر لوں، ایسی صورت میں تمہاری خود بخود گلو خلاصی ہو جائے گی۔ یہ مجھے یاد نہیں اس نے ایک مرتبہ پھر سفید جھوٹ بولا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے واشنگٹن میں K9 کے بارے میں کچھ اڑتی باتیں سنی تھی۔ اب میں اپنے ذہن پر زور دینے کے ساتھ جیف ملر سے بھی تبادلہ خیال کروں گا۔ مجھے کوئی بات یاد آ گئی یا کوئی سرا مل گیا تو میں فوراً تمہیں مطلع کر دوں گا۔ تم مجھے اپنا فون نمبر دے دو۔ اس کی مکاری پر میرا خون کھول اٹھا۔ وہ K9 کے بارے میں انجان بننے کے ساتھ ساتھ نہایت معصومیت سے میرا سراغ حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ شاید وہ اس وقت بھول رہا تھا کہ اس کا مد مقابل اتنا احمق نہیں ہے۔ میں نے بھی تو کھائے بغیر بہت سادگی سے کہا، جیف ملر تمہیں بتائے گا کہ میں اپنے فون والے ٹھکانے پر زیادہ وقت نہیں گزارتا۔ جیف نے پوری ایک رات وہاں تنہا رہ کر گزاری تھی۔ میں جہاں رہتا ہوں وہاں فون کی سہولت نہیں ہے۔ تم مجھے وقت دے دو، میں تمہیں دوبارہ فون کر لوں گا۔ یہ حافظے کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تم سے بات ختم کرتے ہی میرے ذہن میں روشنی کا کوئی کوندا لپکے اور مجھے ہر بات یاد آ جائے، اور نہ آئے تو کئی دنوں تک یاد نہ آئے۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ K9 کے بارے میں میرا ذہن تازہ ہو گیا تو میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ تمہاری باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم ہیرا پھیر کرنے کے چکر میں ہو، مگر میں تمہیں سوچنے کا ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ تم اچھی طرح سوچ لو۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت تمہارے چیف یا بلیک ہاک نے اس بارے میں کوئی بات کی ہو۔ میں کل کسی وقت تم کو دوبارہ فون کروں گا۔ میں اسے خوف اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے اس کا جواب سننے کی زحمت کیے بغیر اچانک فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ویرا نے بھی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ گیری آرٹ نے اپنی ساری عمر گاٹ کا پانی پیا ہے۔ وہ جیف ملر کی زندگی بچانے کے واسطے واقعی جذباتی رو میں بہہ گیا تھا، ورنہ وہ اتنی آسانی سے گرفت میں آنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ویرا نے مایوسی کے عالم میں کہا، وہ کسی بھی قیمت پر K9 کے بارے میں زبان نہیں کھولے گا۔ تم دیکھتی جاؤ، ابھی میرے پاس اور بھی راستے ہیں۔ میں نے پورے اعتماد سے کہا، بلیک ہاک کا فون نمبر میرے پاس موجود ہے۔ کل سلطان شاہ متعلقہ ٹیلی فون ایکسچینج میں جائے گا اور وہاں کے کسی اہلکار کو چند نوٹ دے کر بلیک ہاک کا پتہ نکال لائے گا۔ پھر تم دیکھنا میری بات ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کی وجہ سے ادھوری رہ گئی۔ میں نے غیر ارادی طور پر ہاتھ آگے بڑھایا تھا، لیکن مجھ سے پہلے سلطان شاہ نے ریسیور اٹھا لیا۔ میں نے جھپٹ کر ویرا والے انسٹرومنٹ کا ریسیور اٹھا لیا۔ اچھا ہوا کہ تمہارا فون آ گیا۔ سلطان شاہ دوسری طرف کی آواز سن کر چہکا۔ ویرا کافی دیر تک تمہارا نمبر ملاتی رہی، لیکن تمہاری لائن مصروف تھی، اور اب کافی دیر سے تمہارا نمبر انگیج تھا۔ اول خان کی شناسا آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت ڈینی کہاں ہے؟ یہیں فلیٹ پر موجود ہے، سلطان شاہ نے مجھے آنکھ مار کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ چاہو تو میں لمحہ بھر میں اسے فون پر بلا سکتا ہوں۔ وہ تمہاری طرف سے بدترین خلش کا شکار ہو چکا ہے، اسے بلانے کی ضرورت نہیں۔ اول خان کی عاجلانہ آواز سنائی دی۔ مجھے یقین ہے وہ میری مجبوریوں کو سمجھ رہا ہوگا۔ اس سے کہو کہ وہ گھر پر رہے، کچھ اہم افراد آج رات اس سے ملنے کے خواہاں ہیں۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے سلطان شاہ کو انکار کرنے کی ہدایت کی، اور وہ ماؤتھ پیس میں کہنے لگا، میں تمہارا پیغام ڈینی تک پہنچا دوں گا۔ گھر پر رہنا یا نہ رہنا اس کی مرضی پر منحصر ہوگا۔ آج کل اس پر کنودیت اور اداسی نے حملہ کیا ہوا ہے۔ وہ بات پر ہم لوگوں سے لڑ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے پیغام کے رد عمل میں وہ اسی وقت فلیٹ چھوڑ کر شہر کی سڑکیں ناپنے نکل جائے۔ ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں روک سکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میری وجہ سے ذہنی پراگندگی میں مبتلا ہو کر ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا رہا ہو۔ میں نے اس کی بات پورے دھیان سے سنی تھی، لیکن اس وقت پاس ذہن میں ڈینی کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اس سے غیر ضروری باتیں کر کے اپنے فرائض منصبی سے بے مقصد انحراف نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا۔ مگر اس کا یہ سوال میرے ذہن میں بیٹھ چکا تھا، میں نے فوراً ہی اس پر کام شروع کر دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے اب تم ڈینی کے سوال کا جواب حاصل کر چکے ہو؟ نہیں، میرے لیے اول خان کا جواب مایوس کن ثابت ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا، میونسپل ریفرنس لائبریری بند ہو چکی ہے۔ میں اپنے دوست کے گھر کے فون نمبر سے لا علم ہوں۔ میرا بدن تیز بخار میں پھونک رہا ہے اور میں آنکھوں کے سامنے تاریک دائرے ناچ رہے ہیں۔ میں پاک کالونی میں اپنے دوست کے گھر خود تو پہنچ سکتا ہوں، مگر اس کے پتے سے واقف نہیں ہوں۔ اس وقت میری بیماری میرے پیروں کی زنجیر بن گئی ہے، مگر پھر بھی میں نے اپنی ساری کوششیں کی ہیں۔ یہ انہی کا نتیجہ ہے کہ کچھ لوگ ڈینی سے ملنا چاہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہیروین کا مالی زہر ایک بار پھر ہمارے اہم قومی منصوبے کی جڑوں میں سرایت کرنے والا ہے۔ اس وقت ڈینی کو اشتعال اور غصے کی بجائے تحمل سے کام لینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ باتیں تم ہی اس کے دماغ میں بٹھا سکتے ہو، وہ تمہاری بات نہیں ٹالے گا۔
اگر یہ اس کی ضد ہے تو میں اپنی ہار مانتا ہوں، اسے فون پر بلا لو۔ اول خان کی آواز میں نقاہت غالب آ گئی۔ میرے ریسیور میں ماؤتھ پیس نہیں تھا۔ میں نے وہ غزالہ کو تھما دیا اور پلٹ کر سلطان شاہ سے ریسیور لے لیا۔ میں ڈینی بول رہا ہوں۔ میں نے سرد اور سپاٹ لہجے میں وہ فقرہ ادا کیا تو مجھے خود ہی اپنی آواز اجنبی معلوم ہو رہی تھی، لیکن اول خان کے دماغ میں سمائے ہوئے فرد شناسی کے بھوت کو اتارنے کے لیے میرا وہ رویہ ناگزیر تھا۔ سنا ہے تم مجھ سے بہت ناراض ہو، شاید تمہاری یہ خفگی بجا ہے۔ میں اپنی کسی بھی غلطی پر تم سے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے اب تک جو کچھ کیا وہ میرے اور تمہارے مفاد میں تھا، اس تمہید کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم ایک ذمہ دار افسر ہو، تمہیں قاتلوں اور مجرموں سے دور ہی رہنا چاہیے۔ آگ اور تیل یکجا ہو جائیں تو سب کچھ جل کر خاک ہو جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس وقت تم نے اپنی احتیاط کو خیر بات کہہ کر مجھے فون پر کیوں بلایا ہے؟ میں اس کی بات کاٹ کر بے رحمی سے اپنے دل کی بڑاس نکالتا ہی چلا گیا۔ اول خان نے بھی مجھے ٹوکنے یا روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میرے خاموش ہونے پر اول خان بولا تو اس کی آواز روندی ہوئی تھی۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے تمہارا مداح ہوں۔ میں نے تمہیں قاتل اور مجرم تو کیا کبھی برا بھی نہیں سمجھا، لیکن میں اپنے فرض سے مجبور ہوں۔ میں اپنی کلائیاں توڑنے کی ہمت نہیں رکھتا اور نہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں ہتھکڑیاں لگا سکتا ہوں۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ مجھے اپنی ملازمت پر بحال کر کے تمہاری گرفتاری پر مامور کیا گیا ہے۔ میں اس کڑے امتحان میں سرخ روح رہنا چاہتا تھا، اپنے فرض سے منہ موڑے بغیر دوستی نبھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن تم نے اس وقت میرا پندار توڑ دیا۔ تمہاری ضد کی وجہ سے میں تم سے بات کر رہا ہوں، ورنہ اس وقت بھی حالات جوں کہ توں ہیں۔ میں تمہاری دل آزاری پر معافی چاہتا ہوں، یہ باتیں بعد میں ہو سکتی ہیں۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں کوشش کے باوجود اپنے لہجے میں کوئی گرم جوشی پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ K9 کے سلسلے میں آج رات کچھ لوگ تم سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کون ہے اور مجھ سے کیوں کہاں ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے اسی لب و لہجے میں پوچھا۔ وہ ذمہ دار لوگ ہیں اور تمہارے گھر پر آئیں گے۔ اول خان نے غازی ان کا پاسورڈ ہوگا۔ پاسورڈ کا ذکر آتے ہی میرا ماتھا ٹھنک گیا اور میں نے سختی سے کہا، میں کسی پاسورڈ کو نہیں مانتا۔ تم ان کے ساتھ موجود ہوئے تو میرے گھر کے دروازے کھل جائیں گے، ورنہ انہیں دروازے سے لوٹا دیا جائے گا۔ یہ مصلحت اور مجبوری ہے، میں ان کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اس نے مجھے سمجھانا چاہا، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت میرے گرد کیسا بھیانک جال بنا ہوا ہے۔ میں اتنی پیش رفت میں صرف اس لیے کامیاب ہو سکا ہوں کہ بیماری کی وجہ سے گھر پر پڑا ہوا ہوں۔ اس حالت میں خود بھی گھر سے نہیں نکلنا چاہتا۔ یہ کیسے ذمہ دار افراد ہیں جو مجھ سے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں لیکن مصلحتوں اور مجبوریوں کے جال نہیں توڑ سکتے؟ یہ لوگ تمہیں سازشوں کا ایندھن بننے سے نہیں بچا سکتے۔ وہ راس المیڈا سے کس بال بوتے پر ٹکر لینا چاہ رہے ہیں؟ تمہارے بغیر کوئی بھی ادھر آیا تو مایوس ہو کر لوٹے گا۔ تم راستے کا کوئی بے نام پتھر نہیں ہو جسے ہر شخص ٹھوکریں مار کر ادھر ادھر لڑکاتا رہے۔ K9 کے سلسلے میں ہم چاروں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اور میں نے اس کی داغ بیل ڈال دی ہے۔ کوئی اور ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے تو میری پہلی شرط یہ ہے کہ وہ تمہارا وقار بحال کرنے کے بعد آئے۔ میں چوروں اور دشمنوں کے ہاتھوں میں پھنس کر بے بس ہو جانے والوں سے رتی برابر بھی تعاون نہیں کروں گا۔ تم بے لگام ہو رہے ہو۔ اول خان نے مجھے تنبیہ کی، تمہارے پاس آنے والے میرے مسائل کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ الگ کی کہانی ہے۔ یہ لوگ ہمارے ہمدرد اور ہم نوا ہیں، تمہاری عزت کرتے ہیں۔ تم نے اس ملک کو ہیروین فروشوں کی بھیانک اور نت نئی سازشوں سے بچانے کے لیے جو بھرپور کردار ادا کیا ہے، اس کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے میری باتوں کو اہمیت دی ہے، انہی اسباب کی بنا پر وہ تم سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ K9 کی طرح تمہارا مسئلہ بھی میری نظروں میں بہت اہم ہے۔ میں نے کہا، اسے صرف اول خان کا مسئلہ مت سمجھو، یہ پاکستان کے ہر درد مند، حساس اور فرد شناس شہری کا مسئلہ ہے۔ کب تک اچھے لوگوں کے گلے میں شکوک و شبہات کے توق ڈال کر ان کی پیش قدمی کے راستے مسدود کیے جائیں گے؟ کچھ لوگوں نے اپنی کرسیاں بچانے کے لیے تم کو راز المیڈا کے مفادات کا اعلی کار بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ کیا یہ ذلت اور بے ضمیری کی انتہا نہیں ہے کہ تم غلط بات کو صحیح اور صحیح بات کو غلط کہنے پر مجبور کر دیے گئے ہو؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اول خان کی دھیمی اور پرتشویش آواز ابری۔ میں نے اپنے معاملے پر اس زاویے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ اسپیشل ٹاسک فورس کو البرٹو ویلیسا جیسے غدار سے پاک کیا جا چکا ہے تو پھر ایسے مسلط امیز فیصلوں کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ آج میں عطاب میں ہوں، کل دوسروں کے ساتھ بھی ایسی ہی کہانیاں دہرائی جا سکتی ہیں۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اپنے دوستوں
دوستوں سے تمہارے اور K9 کی باتیں کی، لیکن اپنی مجبوریوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے ساتھ لے کر تمہارے گھر آنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن میں نے خود ہی شدید علالت کا بہانہ کر کے ان سے معذرت کر لی۔ یہ میرا مزاج نہیں ہے، مجھے 4 کندھوں پر سوار ہو کر اسٹریچر پر بھی آنا پڑا تو میں ضرور آؤں گا۔ اگر K9 مشن کا تعلق ایٹمی بجلی گھر سے ہی ہے تو میں دور رہ کر تماشا نہیں دیکھ سکتا، میں آؤں گا اور ضرور آؤں گا۔ اس وقت تم نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، شاید ہماری صفوں میں البرٹو ویلیسا کے بعد بھی کوئی کالی بھیڑ باقی رہ گئی ہے۔ راس المیڈا کا سر توڑنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی بھی سرگوبی کرنی پڑے گی۔ اپنے دوستوں سے دوبارہ بات کرو، میں تمہارے پیغام کا منتظر رہوں گا۔ میں نے کہا مجھے اب بات کھول ہی دینی چاہیے، وہ ملٹری سیکرٹ سروس والے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اندر کی ٹیڑھی کہانیوں سے باخبر ہوتے ہی وہ ہر خرابی کو سختی سے کچل دیں گے۔ غزالہ سے کہہ دینا کہ میں تم لوگوں کی طرف آیا تو اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے ضرور پیوں گا، وہ چائے بہت اچھی بناتی ہے۔ فکر مت کرو، یہاں تمہیں چائے کے ساتھ بہت کچھ تیار ملے گا، اور ہاں اب تمہاری کھوپڑی پر جمی ہوئی برف پگھلنی شروع ہو گئی ہے تو ایک کام اور کرا دو، ورنہ مجھے کل صبح تک انتظار کا عذاب سہنا پڑے گا۔ اس وقت تم نے اپنی زہر میں بجھی ہوئی باتوں سے مجھے بہت حوصلہ دیا ہے، جو کہو گے وہ کر گزروں گا۔ یہ ایک فون نمبر ہے، میں نے بلیک ہاک کا فون نمبر بتانے کے بعد کہا، مجھے پتہ درکار ہے، یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کہیں یہ اس یہودی دہشت گرد کا نمبر تو نہیں ہے، وہ بھی جلد ہی گرفت میں آ جائے گا، یہ نمبر اس کا نہیں ہے۔ میں نے گول مول جواب دیا۔ بعض اوقات آپ کمال کر دیتے ہیں۔ فون کا سلسلہ منقطع ہونے پر غزالہ والہانہ خوشی سے بولی، آپ نے جس تیکھے اور خشک انداز میں گفتگو کا آغاز کیا تھا، اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ آج آپ ابل خان سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کرنے کا تکلیف دہ فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن ان مذاکرات کا آخری نتیجہ حیران کن ثابت ہوا۔ مجھے خود بھی امید نہیں تھی کہ ایس ٹی ایف کے سخت ڈسپلن میں جکڑا ہوا ذہن اتنی آسانی سے آزاد روی پر آمادہ ہو جائے گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آنے والی رات ایس ٹی ایف میں تغیر کی رات ثابت ہوگی۔ یہ سب ہو رہا ہے اور پھر بھی تم مجھے گھسنے کی کوشش کرتے ہو کہ اسپیشل ٹاسک فورس کوئی سرکاری تنظیم نہیں ہے۔ ویرا نے تیسرے انسٹرومنٹ پر میرے اور ابل خان کے مذاکرات سنے تھے، اس لیے اس کا برہم ہونا فطری تھا۔ اگر وہ سرکاری ادارہ نہیں ہے تو ملٹری سیکرٹ سروس والے کیا کر سکیں گے؟ آئین اور قانون کے سہارے پروان چڑھنے والے ریاستی اداروں کی طاقت لرزہ خیز ہوتی ہے۔ یہ آہنی ہاتھ جس پر بھی پڑ جائیں اس کے سارے کاسبل نکال دیتے ہیں۔ ریاستی ادارے ایس ٹی ایف کے وجود سے بے خبر نہیں ہیں۔ اب وہ چشم پوشی کرنے کی بجائے بگڑے ہوئے معاملات کی گرفت کریں گے تو خاصی دلچسپ کہانیاں سامنے آئیں گی۔ بمشکل 20 منٹ بعد اول خان کا دوسرا فون آ گیا۔ مجھے فون نمبر کے ابتدائی ہندسوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ بلیک ہاک ڈیفنس کے علاقے میں رہ رہا تھا۔ اول خان نے میرے اس اندازے کی تصدیق کر دی۔ اس نے بلیک ہاک کے گھر کا پتہ لکھوانے کے بعد یہ خوشخبری بھی سنائی کہ اس نے ملٹری سیکرٹ سروس والوں سے بات کر لی تھی۔ انہوں نے اسلام آباد میں گہری ہارٹ کی سرگرمیوں اور بعض ناروا فیصلوں کے خلاف فوری چھان بین شروع کرانے کا وعدہ کرتے ہوئے اول خان کو اپنے ساتھ میرے پاس لانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس ٹیم کے سربراہ کو اسلام آباد سے کراچی پہنچنا تھا، اس لیے مجوزہ ملاقات کا وقت 8 بجے شب رکھا گیا تھا۔ کراچی میں ہمیشہ غیر ملکیوں کی بھاری تعداد رہی ہے۔ اول خان کی دوسری کال کے بارے میں تبادلہ خیال ختم ہونے کے بعد ویرا نے خریدنے والے انداز میں کہا، PECHS اور اس سے ملحقہ علاقوں کے ساتھ ساتھ باتھ آئی لینڈ وغیرہ ان کے پسندیدہ رہائشی علاقے ہوا کرتے تھے، لیکن اب جو بھی باہر سے آتا ہے سیدھا ڈیفنس کا رخ کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ڈیفنس رفتہ رفتہ غیر ملکیوں کا مخصوص اور مرغوب علاقہ بن جائے گا۔ اس رجحان کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ وہاں جدید ترین سہولتوں سے آراستہ خوبصورت آرام دہ اور بڑے مکانات کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے کہا، یہاں ڈالروں کے حساب سے کرائے بہت کم ہے، لوگ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل انداز ہوئے بغیر اپنی اپنی دنیا میں مگن رہنے کے عادی ہیں۔ علاقہ صاف ستھرا اور مکین خوشحال ہیں۔ یہی اسباب ہیں جو غیر ملکیوں کے لیے پرکشش اور اہم ثابت ہوتے ہیں۔ تو پھر اب بلیک ہاک کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، ویرا نے پوچھا۔ اس وقت 5 بجنے والے ہیں۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، ہمارے پاس 3 گھنٹے ہیں۔ اس وقفے میں بلیک ہاک کے ٹھکانے کا ایک چکر لگایا جا سکتا ہے، لیکن وہاں کوئی اور کھیل شروع ہو گیا تو ہم مقررہ وقت پر یہاں واپس نہیں لوٹ سکیں گے۔ یہ کام بعد میں ہی ٹھیک رہے گا۔ میں نے ویرا کو تو جواب دے کر خاموش کر دیا، لیکن میرا ذہن بلیک ہاک ہی میں الجھا رہا۔ گیری آرٹ اگر K9 سے بے خبر نہیں تو بہت زیادہ باخبر بھی نہیں تھا۔ میں راس المیڈا کی زبانی سن چکا تھا کہ اسے K9 سے الگ ہی رکھا جا رہا تھا۔ ایسی صورت میں صرف 4 افراد باقی رہ
جاتے تھے جن پر ہاتھ ڈال کر K9 مشن کے بارے میں اہم معلومات حاصل کی جا سکتی تھی۔ ان میں سے راس المیڈا، گرے ہاک اور وائٹ ہاک کے ٹھکانے نامعلوم تھے، صرف بلیک ہاک میرے سامنے تھا۔ میں فلیٹ کی بند اور محدود فضا سے اکتا کر اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر کشادہ اور ہوادار بالکونی میں جا بیٹھا، جہاں نادرا نے مکینوں کی ہوا خوری کے لیے 2 آرام دہ کرسیوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی میز کا بندوبست بھی کیا ہوا تھا۔ آپ کچھ فکر مند نظر آ رہے ہیں، چند ثانیوں بعد غزالہ نے وہاں پہنچ کر معنی خیز لہجے میں کہا۔ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان میں فکر مند نہ ہونا حیران کن ہوگا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ وقت برباد کرنے کی بجائے بلیک ہاک کے مکان کا ایک چکر لگا ہی لیا جائے۔ وہاں کوئی بات بن گئی تو 8 بجے کی میٹنگ نتیجہ خیز ثابت ہو سکے گی، ورنہ معاملہ نشستم گفتنیدم برخاستم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو کیا وہ لوگ بلا وجہ ہی یہاں تک دوڑ لگا رہے ہیں؟ غزالہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہمیں بہت کچھ معلوم ہے، وہ لوگ اندھیرے میں ہیں، یہاں آ کر وہ ہماری کہانی سنیں گے اور ممکنہ سوالات وغیرہ کرنے کے بعد اچانک ایک خاکہ مرتب کریں گے، لیکن میرا اکلوتا سوال ابھی تک جواب سے محروم ہے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کینوپ کا اہم منصوبہ K9 میں شامل ہے یا نہیں۔ میری دانست میں اب یہ ایک رسمی سا سوال رہ گیا ہے۔ میلوں لمبے اس ساحل پر ایٹمی بجلی گھر کے سوا کوئی اور اہم منصوبہ موجود نہیں ہے۔ راس المیڈا اور اس کے آدمیوں کو ویران ریتیلے ساحل سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اخلیے میں کیا ہو رہا ہے؟ اسی لمحے سلطان شاہ نے اندر سے ہانک لگائی۔ اجازت ہو تو میں بھی اندر آ جاؤں؟ آ جاؤ، میں نے دروازے کی طرف منہ کر کے جواب دیا۔ یہاں نابالغوں سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ وہ برے برے سے منہ بناتا ہوا ہماری خوابگاہ سے گزر کر برآمدے میں آ گیا۔ غزالہ نے اس کے لیے اپنی کرسی خالی کر دی۔ سلطان شاہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر مغموم لہجے میں بولا، تم بیٹھ جاؤ، یہ نادرا کا فلیٹ ہے، اس نے یہاں کا حساب کتاب اپنی سوچ کے مطابق رکھا ہوا ہے۔ ان 2 میں سے ایک کرسی مردانہ ہے اور دوسری زنانہ، دونوں پر ایک ہی جنس کے افراد براجمان ہو گئے تو گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ جب سے تم نے نادرا کو اسٹیشن پہنچایا ہے وہ مسلسل تمہارے ذہن سے چپکی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، یہ نہ بھولو کہ ہم اسی کے کرایہ دار ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ نرم دلی کا مظاہرہ نہ کرتی تو ہم اس وقت پورے شہر میں در در کی خاک چھانتے پھر رہے ہوتے۔ تم لوگوں نے آخر میں اس کے ساتھ جو سنگ دلانہ سلوک کیا تھا، میں اسے مشکل ہی سے بھول سکوں گا۔ ایسی زیادتی کی مستحق نہیں تھی۔ میں تم سے اپنی اس سلوک کی معافی چاہتی ہوں۔ غزالہ نے جلدی سے کہا، صحیح یا غلط جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ نادرا اس وقت رحیم یار خان میں مزے کر رہی ہوگی، اب اس کا ذکر بے سود ہے۔ آؤ، میں نے اپنی جگہ چھوڑ کر سلطان شاہ کو دعوت دی، ہم ایک چکر لگا کر آتے ہیں۔ کہاں؟ اس نے باڑ تھا منہ کھول کر حیرت سے پوچھا۔ بس میرے ساتھ چلے آؤ، کالے عقاب کا گھونسلہ دیکھ کر آتے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا۔ میرے اس پروگرام پر ویرا نے بھی کوئی تعارض نہیں کیا، لیکن یہ تاکید ضرور کر دی کہ میں دور ہی دور سے اس کا گھر دیکھاؤں، اس سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کی ابتدا نہ کروں۔ فلیٹ سے روانہ ہوتے ہوئے میں نے جیف ملر سے چھینا ہوا اپریٹس ویرا کی تحویل میں دے دیا۔ وہ ایسے شعبدوں کے استعمال سے بخوبی واقف تھی، اسے امید تھی کہ رات ہونے تک اس پر کوئی نہ کوئی پیغام ضرور سنا جا سکے گا۔ سلطان شاہ نے نیچے پہنچ کر گیراج سے گاڑی نکالی اور ہم دونوں خاموشی سے اپنی نئی مہم پر روانہ ہو گئے۔ سن سیٹ بلے وارڈ کے تقریباً آخری سرے پر سلطان شاہ نے کار دائیں طرف موڑ لی، کیونکہ ہمیں فیز نمبر 2 میں ڈیفنس کلب کے قرب و جوار میں ہی جانا تھا۔ اس علاقے میں سڑکوں اور گلیوں میں کسی سے رہنمائی کی امید نہیں تھی، اس لیے میں دن کے اجالے کا فائدہ اٹھا کر ہاتھوں پر لگی ہوئی نیم پلیٹوں پر مکانات کے نمبر پڑھ سلطان شاہ کو راستوں کے بارے میں ہدایت دیتا رہا اور آخر کار ہم کو اپنی منزل بہت قریب محسوس ہونے لگی۔ سلطان شاہ نے کار کی رفتار بہت دھیمی کر لی۔ وہ علاقہ خاصا سرسبز اور رچا بسا نظر آ رہا تھا۔ سڑک پر اکا دکا افراد ہی نظر آ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہاں ویرانی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اگر ہم اس مکان کے سامنے پہنچ گئے جس کا نمبر اول خان نے دیا تھا، مکان کے بند پھاٹک کے باہر ایک تنومند چوکیدار مستعد انداز میں کھڑا ہوا تھا۔ ذیلی کھڑکی کے کھلے ہوئے حصے میں مجھے احاطے میں بند باڈی والے ایک ٹرک کی جھلک نظر آئی جس کا منہ پھاٹک کی طرف تھا۔ وہاں اکا دکا افراد بھی موجود تھے۔ رینگتی ہوئی گاڑی میں سے میں بس اسی قدر دیکھ سکا اور ایک اندیشے سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بلیک آکی کمین گاہ میں ٹرک کی موجودگی کا یہ مطلب بھی ہو سکتا تھا کہ وہ وہاں سے کوچ کر رہا تھا۔ اس مکان میں گڑبڑ معلوم ہو رہی ہے۔ آگے چل کر گاڑی کو ایک بغلی سڑک پر موڑتے ہوئے سلطان شاہ بڑبڑایا۔ وہ مجھے کسی ایئر لائن کا بند کارگو ٹرک معلوم ہو رہا تھا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ مجھے تو اس ٹرک پر کسی ایئر لائن کا نام یا نشان نظر نہیں آیا۔ نشان وغیرہ تو مجھے بھی نظر نہیں آیا، بس اس پر نگاہ پڑتے ہی ایئرپورٹ کے ایپرن پر دوڑنے والے ٹرک یاد آ گئے تھے۔ اس کے قریب کچھ نقل و حرکت بھی ہو رہی تھی۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس گھر سے نہیں بلکہ شہر ہی سے رخصت
زبردست سفر باندھ رہا ہے، میں نے پور تشویش لہجے میں کہا۔ اگر ہم نے دوبارہ ادھر کا چکر لگایا تو باہر کھڑے ہوئے چوکیدار کی عقابی نگاہوں سے نہیں بچ سکیں گے۔ دوبارہ ادھر جانا مناسب نہیں ہوگا، مشتبہ کار کی موجودگی کی خبر پاتے ہی بلیک ہاک چوکنا ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم بہک رہے ہیں۔ چند ثانیوں کے غور کے بعد میں نے چونک کر کہا، یہ تم اپنے بارے میں کہہ سکتے ہو، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ وہ بے پرواہی سے بولا، ابے احمق، وہ امریکہ سے آیا ہوا ہے، کوئی مقامی نہیں ہے، اسے نقل مکانی کے لیے اتنے بڑے ٹرک کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سوٹ کیس اور زیادہ سے زیادہ ایک بریف کیس اٹھا کر کہیں بھی جا سکتا ہے۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ خفت اور قدرے حیرت سے بولا۔ اس ٹرک میں وہاں یقیناً کسی قسم کا ساز و سامان آیا ہے جو پوری رازداری سے اتارا جا رہا ہے۔ ہیروئن سے بھرا ہوا ٹرک تو نہیں ہو سکتا، وہ بے اعتباری سے بڑبڑایا۔ ہیروئن سے بھرا ہوا ایک بریف کیس بھی لاکھوں ڈالر کی مالیت رکھتا ہے، یہ یقیناً کوئی بھاری سامان ہے۔ اس کی رازدارانہ نقل و حرکت کے لیے بند آہنی باڈی والے ٹرک کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ ٹرک کچھ لے کر آیا ہے یا یہاں سے لے جا رہا ہے؟ وہ متفکر نظر آنے لگا تھا۔ ہمیں تھوڑا سا وقت برباد کرنا پڑے گا، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہمیں کسی ایسی جگہ رکنا چاہیے جہاں سے ہم بلیک ہاک کے مکان پر نگاہ رکھ سکیں اور پھر ٹرک کے باہر نکلتے ہی اس کے پیچھے لگ جائیں۔ ٹرک کی کمانیوں کا جھکاؤ لمحہ بھر میں پوری پوزیشن واضح کر دے گا۔ کالی ٹرک دور سے پہچانا جاتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس نے گاڑی گھماتے ہوئے کہا۔ اس طرح ہم ٹرک کا نمبر اور نام و نشان بھی دیکھ سکیں گے۔ اگر ٹرک کا تعاقب کیا جائے تو اس کی منزل کا سراغ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھنا ہوگا، میں نے ریسٹ واچ میں وقت دیکھ کر مضطربانہ لہجے میں کہا۔ ہمیں ہر حال میں 8 بجے سے پہلے فلیٹ پر واپس پہنچنا ہے۔ ٹرک جلد نکل آیا تو اس کا پیچھا بھی کر لیں گے۔ بلیک ہاک کے گھر کے آگے سے ہو کر آنے والی سڑک جس مقام پر ایک سہ راہے سے مل رہی تھی، وہاں داہنی طرف علاقے کو پانی فراہم کرنے والا پمپ ہاؤس اور کنکریٹ کا بہت بلند اوور ہیڈ ٹینک موجود تھا۔ اس وقت ٹینک کے سائے میں 2 مزدور نما افراد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سلطان شاہ نے اسی سایہ دار مقام پر گاڑی اس طرح کھڑی کی کہ بلیک ہاک کے گھر کی طرف جانے والی سڑک دور تک صاف نظر آ رہی تھی۔ سلطان شاہ نے انجن بند کر کے اپنی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے سگریٹ سلگا لی۔ وہاں ہم پر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دیکھنے والے زیادہ سے زیادہ یہ سمجھتے کہ کوئی ڈرائیور اپنی مالک کی لا علمی میں وہاں رک کر اپنے کسی دوست سے گپ شپ لڑا رہا ہے۔ انتظار کے لمحات شروع ہوتے ہی وقت کی رفتار گویا یک لخت سست پڑ گئی۔ سورج دھیمے دھیمے مغرب کی طرف جھکتا جا رہا تھا۔ بلند و بالا ٹینک اور درختوں کے سائے دراز ہوتے جا رہے تھے۔ بیکاری اور صبر آزما انتظار میں وقت گزارنے کے لیے ہمارے پاس بے سروپا باتوں کے کرنے کے سوا کچھ نہیں رہا تھا۔ 6 بجے تک ہم دونوں پر بھرپور بیزاری حملہ آور ہو چکی تھی۔ سلطان شاہ بار بار منہ پھاڑ کر جمائیاں لے رہا تھا۔ اسے شاید چائے کی شدید طلب نے ستایا ہوا تھا۔ سبزے کی وجہ سے ابھی سے فضا میں مچھر منڈلانے لگے۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد ان کے گول کے گول ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ آخر ہم کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ کم از کم 7:30 بجے تک۔ میں نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مچھروں سے خوف آ رہا ہے تو گاڑی کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لو۔ میں تمہاری سہل پسندی کی وجہ سے ہاتھ آیا ہوا ایک موقع نہیں گنوا سکتا۔ سہل پسندی؟ اس نے احتجاج کیا۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کا قاتل ایک مچھر ہی تھا جو اس کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا تھا۔ اس کے پاس دماغ تھا اس لیے وہ مر گیا۔ تمہارے بلائی منزل خالی ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1-2 چکر کاٹ کر مچھر خود ہی باہر نکل آئے گا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا۔ تم یہ کیوں بول رہے ہو کہ وہ ہر کام اپنی سہولت کے مطابق کریں گے؟ میری مصنوعی اطمینان پر وہ جلا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ لوڈنگ یا ان لوڈنگ کے بعد وہ ٹرک وہیں کھڑا رہے اور عملے کے آدمی آرام کرنے چلے جائیں۔ وہ رات گہری ہونے کے بعد 1:30-2 بجے بھی نکل سکتے ہیں۔ ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرے سے رات ہی نہ ہو، سورج ڈوبتے ڈوبتے اچانک اوپر آنا شروع کر دے اور ہر طرف تیز اجالا پھیلتا چلا جائے۔ امکانات میں الجھ کر تم بلا وجہ اپنے ذہن کو تھکا رہے ہو۔ ہم ہر قیمت پر 7:30 بجے واپس لوٹ جائیں گے۔ اس وقت تک ٹرک باہر نہ نکلا تو ہم میٹنگ سے فارغ ہو کر دوبارہ ادھر آئیں گے۔ ایک کلیو سامنے آیا ہے تو ہم اسے نظر انداز نہیں کریں گے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اپنی تو رات کالی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ رات ہوتی ہی کالی ہے، مزید کیا کالی ہوگی؟ میں نے ہولے سے اس کے بال اپنی مٹھی میں پکڑ کر کہا۔ اپنا دل چھوٹا نہ کرو، ہم نے اتنا وقت گزار لیا ہے، اب واپسی میں صرف 1.5 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے۔ ضرورت پڑی تو دوبارہ
दोबारा मैं अकेला ही आ जाऊंगा, तुम्हें जहमत नहीं दूंगा। इस रोज कुदरत भी हमारे सब्र तहम्मुल का पूरा पूरा इम्तिहान लेने पर तुली हुई थी। 7:03 पर दीवारों की दूर तक फैली हुई कतार में से वो ट्रक रेंगता हुआ नमूदार हुआ, फिर इसका रुख हमारी तरफ हो गया। सुल्तान शाह ने अपनी तरफ का दरवाजा बंद करके इंजन स्टार्ट किया और कार को वहां से दूर लेता चला गया ताकि ट्रक वालों को हमारी पहले से वहां मौजूदगी का इल्म न हो सके। ट्रक के इंजन की आवाज से जाहिर हो रहा था कि वो खाली नहीं था, बल्कि ब्लैक हाक के ठिकाने से किसी नामालूम मंजिल के लिए कुछ साजो सामान लेकर जा रहा था। सड़क के इख्तिताम पर आकर वो ट्रक बाएं तरफ घूमा तो स्ट्रीट लैंप्स की रोशनी में इसकी आहनी बॉडी का रंग और इसका बना हुआ मोनोग्राम सुल्तान शाह के अवलीन अंदाजे की पूरी पूरी तायद कर रहा था। वो कराची के रास्ते ऑपरेट करने वाली एक मारूफ गैर मुल्की एयरलाइन का कार्गो ट्रक था, जिसके अगले हिस्से में 3 चेहरे नजर आ रहे थे। इसने ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर सिगरेट के पैकेट पर नोट कर लिया और सुल्तान शाह ने गाड़ी ट्रक के पीछे लगा दी। शहर के इस महंगे रिहायशी इलाके की सड़कें दूसरे इलाकों से बदरजह बेहतर हैं, लेकिन हमवार नहीं है। यूं मालूम होता है जैसे सड़कें बनाने वाले मुकामी ठेकेदार और ठेकेदार अपने मखसूस माली मफादात की वजह से इस अहम पहलू को नजरअंदाज करते रहते हैं। इस वक्त सड़क की इस खामी से पैदा होने वाले ट्रक के अचकोलों ने मेरी खासी रहनुमाई की और मैंने भांप लिया कि ट्रक खाली न होने के बावजूद बहुत ज्यादा वजन नहीं ले जा रहा था। ट्रक की रफ्तार खासी कम थी। डिफेंस की मतबल आबादी से कुरंगी रोड पर निकलने के बाद ट्रक का रुख पुल की तरफ था। मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो ट्रक शाहराह फैसल पर पहुंचकर एयरपोर्ट का रुख करेगा। रेलवे लाइनों के ऊपर बने हुए पुल से पहले ट्रैफिक जैम था। गाड़ियों की एक दूसरे से तकरीबन जुड़ी हुई कतारें बहुत हल्की रफ्तार से गोरा कब्रिस्तान की तरफ रेंग रही थी। मुझे उलझन और वहशत सी होने लगी। ट्रैफिक जाम में जो वक्त जाया हो रहा था वो ताक़ुब के मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए काफी था। पुल से उतरकर आगे बढ़ने तक वो मुश्तबा ट्रक सड़क की दरमियानी पट्टी के साथ साथ दाहिने सिरे पर हो चुका था और अगले सिग्नल से इसी तरफ मुड़ने के इशारे दे रहा था। सिग्नल मुतअद्दिद बार खुलकर बंद हो चुका था, लेकिन इस सड़क पर ट्रैफिक का हजूम बढ़ता ही जा रहा था। सिग्नल खुलने पर जितनी गाड़ियां रवाना होती थी, इनसे कहीं ज्यादा ट्रक, बसें और कारें पीछे जमा हो जाती थी। हम सिग्नल से दूर थे कि 7:30 बज गए। अगर हम ट्रक के पीछे जाते तो फ्लैट पर बर वक्त मौजूदगी खारिज इम्कान हो जाती। मैंने शहर से कुरंगी जाने वाले खाली रास्ते पर निगाह डालकर सुल्तान शाह से कहा, सिग्नल से गाड़ी वापस घुमा लेना। अब हम ट्रक का पीछा नहीं करेंगे, हमारी वापसी का वक्त हो गया है। वो लोग हमारा इंतजार कर लेंगे। एक राह पर चल पड़े हो तो इसे अंजाम को पहुंचा दो। पहले से तयशुदा प्रोग्राम से इनहराफ करना मुनासिब नहीं होगा। मैंने इसे समझाया, अव्वल खान के साथ आने वालों में इस्लामाबाद का एक आध मेहमान भी होगा। इसके इस्तकबाल के लिए मेरा घर पर मौजूद रहना जरूरी है। अव्वल खान अकेला आ रहा होता तो देर सवेर भी चल सकती थी। ये ट्रक एयरपोर्ट जाकर ममनुआ इलाके में घुस गया तो हम मुंह लटकाए वापस आ जाएंगे। बेहतर है कि यहीं से वापसी की राह इख्तियार कर ली जाए। मामले की नजाकत और अहमियत इसकी समझ में आ गई। ट्रक हमसे आगे था। सिग्नल खुलने पर वो दाहिनी तरफ घूमकर शाहराह फैसल पर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता चला गया। हमारी बारी आने से पहले सिग्नल की बत्ती सुर्ख हो गई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।